آج 25 فروری ہے ناظرین، ٹھیک 2 دن بعد 6 سال اس واقعے کو ہو جائیں گے۔ 27 فروری کا وہ واقعہ جب ہم نے دشمن کو دن دہارے سورج کی روشنی میں للکارا اور ساری دنیا کے سامنے جو پھر ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ آپریشن سویفٹ ریٹارٹ ناظرین یاد تو ہوگا، اور خاص طور پر وہ جو فینٹاسٹک جو چائے ہم نے پلائی تھی وہ بھی ابھینندن صاحب کو یاد ہوگی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے ناظرین، اس کی یاد دہانی اس لیے بھی کرانا ضروری ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چلتا رہے کہ جو ہمارے جمع باز پاکستان آرم فورسز کس طرح ہر وقت تیار رہتی ہیں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور خاص طور پر انڈیا ظاہر اس خطے کا اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے۔ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس کی اکانومی اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، اس کا حجم بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ اس خطے کے اندر اپنی چودراہٹ قائم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کے کچھ ارادے تھے جن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر رات کے اندھیرے میں ان کے کوئی طیارے آئے اور ہمارا ایک کوا اس کو خلاق کر کے گئے اور چند درخت انہوں نے گرائے بالا کوٹ کے اندر۔ اس واقعے کی یاد دہانی دنیا کے سامنے ہم یہ رکھتے رہیں گے، کراتے رہیں گے، اور پاکستان کے خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے، اور تاکہ یہ ہم یاد کرتے رہیں کہ ایک دشمن ہے جس کے ساتھ ظاہر ہے ہمارے معاملات ہیں، اور اس کی ہر وقت نظر ہمارے اوپر رہتی ہے اور ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے ناظرین، جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے لے کے پوری دنیا ورطۂ حیرت میں ہے۔ اور ورطۂ حیرت میں کیوں کر ہے؟ دنیا کے جو بڑے بڑے وار کالجز ہیں وہاں پہ اس واقعے کو پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس عددی اکثریت ہے، جس کے پاس دنیا کا ماڈرن جو ہے سارا ویپن موجود تھا، اس کے باوجود ایک ملک ہے بیچارہ نائیف سا ملک ہے، اس کی اکانومی اس انداز سے آگے نہیں بڑھ رہی جس طرح بڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی جس انداز سے دندان شکن ہم نے جواب دیا، بالکل دنیا اس کو پڑھ بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ اس کے اوپر ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے ناظرین وہ یہ ہے، اٹ از ناٹ دا گن، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن جو کہ میٹر کرتی ہے، وہ جذبہ میٹر کرتا ہے جس کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ کے جو ہمارے پاکستان فورسز کے نوجوان لڑتے ہیں میدان میں جب جاتے ہیں۔ اور دنیا کی جو ماڈرن وارفیئر ہسٹری ہے اس کے اندر اس واقعے کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ چودھری غلام حسین صاحب، 27 فروری آپریشن سویفٹ ریٹارٹ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اینڈ آئی ہیو دا ڈسٹنکشن، میرے ناظرین میں ایک اور چینل میں تھا اس وقت، یہ ایک ورلڈ ایکسکلوسیو سٹوری اس وقت ہمارے پاس جو میرے ذرائع تھے خبر آ گئی تھی کہ پاکستان نے انڈیا کے 2 جو طیارے ہیں ان کو مار گرایا ہے۔ ایک طیارہ پاکستان کے اندر گرا اور دوسرا انڈین آکوپائڈ کے جو کشمیر ہے وہاں پہ گرا۔ کافی لیڈ سے میں نے یہ سٹوری کی اور یہ میرا اعزاز ہے اور میں اس کو ہمیشہ کلیم کرتا رہوں گا۔ دشمنا سن، آپ نے سنا، یہ بہترین جو ہے یہ ویری گڈ سانگ، نغمہ ہے، اور بالکل جو ہے وہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ اس سے اجاگر ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاکستان نے اپنی جو فضائی سرحد تھی اس کی خلاف ورزی کا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا اور دن کی روشنی میں جواب دیا۔ پے لوڈ انہوں نے ہمارا گرایا تھا یہاں پر بالا کوٹ کے علاقے میں شاید آئی بلیو، جس میں وہ آپ کہہ رہے ہیں کوا اور جو وہاں پر جو نقصان ہوا تھا۔ بات درخت اور کوے کی نہیں تھی، بات تھی پاکستان کی جو سرحدی خلاف ورزی ہے۔ تو ریاست پاکستان نے اس وقت فیصلہ کیا اور پھر ایسا جواب دیا جس کو واقعی دنیا نے یاد کیا کہ ہندوستان کے جو فائٹر جیٹس تھے نہ صرف ان کو گرایا بلکہ ان کے ایک پائلٹ کو ابھینندن کو وہ ہوسٹیج بن گئے، اور پھر میمز بھی بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی اگر انسان کی قسمت ہاری ہو تو فائٹر جیٹ پر بھی بندہ آ کر جو ہے چپیڑے کھا کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس چپیڑے کھانے پر ابھینندن کو وہاں پر ایوارڈ بھی دیا گیا، یعنی ایک تو وہاں پر اس کے بعد پاکستان نے اپر ہینڈ ہونے کے باوجود اور جو پاکستان کی اس وقت جو موقف تھا دنیا نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آنگ ہوئی، بہترین طریقے سے نہ صرف جواب دیا بلکہ ڈپلومیٹکلی بھی اچھا جسچر بھی شو کیا، اپر ہینڈ رہا پاکستان، اور یہ ہندوستان کے لیے جو ہے ہزیمت کا جو ہے باعث بنا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو وقت تھا اس وقت پاکستان کی قوم ہماری جو ہے وہ سپاہ کے پیچھے تھی،
اور پھر جو ہمارے جو پائلٹس تھے وہ لڑے، دلری سے لڑے، اور یہی ایک وجہ ہے جس وجہ سے جذبہ ایمانی کی وجہ سے ہم ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے آئے ہیں ہندوستان کے اوپر، اس کے باوجود کہ ہندوستان جو نمبر وائز جو ہے ہم سے بہت بڑا ہے، اس کے باوجود پاکستان وہ فائنینشلی ہم سے سٹرونگ ہے، لیکن پاکستان کا جو جذبہ ایمانی ہے ہمارے سپاہیوں کا، ہمارے جوانوں کا، ہمارے آفیسرز کا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی چیز، نہ ویلتھ اور نہ ہی ٹیکنالوجی۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، جو کمپیکٹ کی جو مہارت ہے وہ تو ہم نے دکھائی، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ واقعہ ہوا آپریشن سویفٹ ریٹارٹ میں جب ہم نے کامیابی حاصل کی تو اس وقت جو ہے وہاں پہ بڑا انڈیا کے اندر ایک جو ہے ایک بحث شروع ہو گئی کہ ہمارے پاس ہمیں رافیل طیارے خریدنے تھے، ہمیں وہ ہوتے تو ہم مقابلہ کر لیتے، ہمارے پاس جو اس سے اور طیارے ہوتے تو ہم یہ کر لیتے، اور آج کل آپ نے دیکھا وہ F-35 جو ہے طیاروں کی خریداری کے حوالے سے بات ہی چل رہی ہے، اور اگر ہم سنا سکیں اس ٹائم پرائم منسٹر مودی کے اب بھی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کیا فرمایا تھا، سنیے۔ ان دنوں بہت چرچا چل رہی ہے اور ایک سوال اٹھ رہا ہے، رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے۔ آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ دیش کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت انہوں نے بظاہر انہوں نے ایک وہ کہا کہ بہانہ ان کو جی ملا کہ جی ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم اور پتہ نہیں کیا کر گزرتے تھے۔ اب پرائم منسٹر مودی آپ کو پتا ہے یو ایس گئے، یو ایس میں وہاں پہ ان کو F-35 جو طیارے ہیں اس کی خریداری کے حوالے سے اب وہاں پہ ایک اور بحث شروع ہوئی ہے کہ اگر زبردستی ان کو دیے جا رہے ہیں کہ ان کو چاہیے، لیکن چودھری غلام حسین صاحب بات وہی آ جاتی ہے، اٹس مین بیہائنڈ دا گن۔ ہمارے پاس JF تھنڈر ہے، اور JF تھنڈر کے حوالے سے ناظرین جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں، کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، جس انداز سے اس کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، جس انداز سے اس کی ایفیشنسی ایز اے فائٹر پلین جو ہے دنیا کے کسی بھی بڑے جو ایئر شو میں جب JF تھنڈر جاتا ہے تو وہ پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پاکستان یہ طیارہ تیار کر رہا ہے، ظاہر ہے چائنا کے تعاون سے۔ سو اگین میرے خیال میں یہ دنیا کو بھی پتا ہے اور خاص طور پر انڈیا کو تو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے جواب تو ان کو ملے گا۔ چوہدری صاحب، نہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور 84 میں جب یہ نیوکلیر پاور بن گیا اس کے بعد پاکستان کا بارڈر نہیں کراس ہوا، اور اب یہ جو انہوں نے وائلیشن کی تھی، میں نے کہا جو ان کو جواب ملا، اور وہ جو وہاں سے آ رہی تھی ندی یا ایک نالا بہہ رہا تھا، ادھر میں گیا ہوں، آرمی چیف اس وقت کے تھے، انہوں نے ہمیں موقع دیا ایئر وائی کی ٹیم کو، تو وہاں بارڈر پر عید بھی کی اور جوانوں کے ساتھ بھی ہم نے پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں میں شامل ہوئے، اور یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ایمانی قوت ہے جس کی وجہ سے ہم دشمن کے خلاف، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف بھی ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے آپ کے، اپنے وجود کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو تحفظ کے لیے اپنی مسلح افواج کی صلاحیت کو دشمن کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے بڑھانا ہوگا، اور قوم کو پیچھے کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ اس کے اوپر جو تقسیم ہے کہ وہ بھی ختم ہونی چاہیے، پوری قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اس کے علاوہ کام نہیں بنے گا، اور جو کوئی آپ کو اس کے برعکس پٹکیاں پڑھاتا ہے وہ ملک کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ مخلص ہے۔ حسن لاسٹ ٹائم تو وہ چائے پلا کے ہم نے بھجوایا تھا، اور ابھی نندر نے یہ مانا تھا آن اسکرین، اگر وہ بھی پولیس ہم دکھا سکیں گے ٹی از فینٹاسٹک، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ناظرین کافی میمز بھی بنی تھی کہ مگ طیارہ جو ہے وہ آپ نے گنوایا ملینز آف ڈالرز کا صرف چائے پینے کے لیے، ویسے ہم آپ کو چائے پلا دیتے۔ سنیں کیا فرمایا تھا۔ I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. The tea is fantastic. Thank you. دیکھیں جی، ہم نے نہ صرف وہ قیدی تھے، لیکن ہم نے ان کی جو فوج کا جو اس وقت قیدی تھا، پھر بھی ہم نے اس کو جو ہے نا ڈیو رسپیکٹ دی۔ پاکستان جو دشمنی بھی نبھاتا ہے نا، وہ بھی جو انٹرنیشنل نارمز ہیں اور جو اسلامی نارمز ہیں اس کے مطابق نبھاتا ہے۔ دیکھیں ہماری آرم فورسز میں اور دیگر آرم فورسز میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، ان کا
ایک ہی جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے, وہ شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ مسنگ ہے باقی تمام فورسز کے اندر. اور اس ٹائم اگر آپ مسلم ورلڈ کی بات کریں تو پاکستان جو ہے اس کی بہترین فوج ہے, اور پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. یعنی اس خطے کے اندر جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سے کوئی طاقتور نہیں ہے. اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ جی وہ ہم سے جنوبی ایشیا میں ہم سے طاقتور ہے, تو نو, پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ وہ بنگلہ دیش ہے نہ وہ کوئی اور ملک ہے, پاکستان ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو بھی یعنی پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے, اس کو اتنی ہی جلدی اتنا کوئک رسپانس ملتا ہے, اور ایسا جواب ملتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک پڑوسی ملک کی جانب سے جو وائلیشن ہوئی تھی, پھر اس وائلیشن کا پاکستان نے جواب دیا, لیکن ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کیا, اور وہاں پر جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے لوگ, ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو جواب دیا اخلاقی طور پر, ایسا جواب جو کہ دنیا نے اپریشیٹ کیا. اور اس کے بعد پاکستان کبھی بھی جاہریت نہیں کرتا, پاکستان ہمیشہ دفاع کرتا ہے, لیکن جب دفاع کا موقع آتا ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ دشمن ملک کے اندر گھس جاتا ہے. ناظرین, اپنے پروگرام کی ہماری جو روٹین کی سٹوریز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم پروگرام کی بات کریں گے دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے ناظرین کہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں یو این کی سطح کے اوپر. وہ کیا وجہ بن رہی ہے, تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ فیصلہ کر رہی ہے کہ ایک کیمپ لگایا جائے اڈیالہ جیل کے باہر. اب کیا اڈیالہ جیل کے باہر ایک کیمپ لگانا ان کے لیے ممکن ہوگا؟ عید سے پہلے لگائیں گے, عید کے بعد لگائیں گے, ان کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر بات ہوگی. افطاری بھی وہاں پہ ہوا کرے گی یا سحری بھی؟ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف والے اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور سٹوری ناظرین ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ یہ کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں جن کو ہم نے 79 کے بعد جو ہے کئی دہائیوں سے ہوسٹ کیا ہوا ہے, ہر موقع کے اوپر ہم نے جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا, لیکن ظاہر ہے ایک حد ہوتی ہے. ہم گزارش کر رہے ہیں ان کے کہ آپ ایسا واپس جائیں. ظاہر ہے ایک انٹرم گورنمنٹ موجود ہے افغانستان کے اندر. جو کچھ لوگوں نے جو افغان ریفیوجیز تھے جنہوں نے امریکہ سیٹل ہونا تھا, امریکہ والوں نے انکار کر دیا, انہوں نے اپنے دفتر ہی بند کر دیے ہیں, وہ جو ری سیٹلمنٹ والے دفاتر تھے. اب ان کا کیا کرنا ہے, اس حوالے سے جو ہے حکومت پاکستان نے کچھ فیصلے کیے ہیں. اور ناظرین, اسلام آباد کے اندر کافی زیادہ افغان ریفیوجیز موجود تھے, ابھی بھی ہیں. ان کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی پیدا ہوتی رہی. یہ جو تمام معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. افغان مہاجرین کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے ایک پرنسپل فیصلہ اس حوالے سے کر چکی ہوئی ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس جانا ہوگا. یہ فیصلہ ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, اور پہلے بھی فیصلے تو ہوئے لیکن اس انداز سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. میرے خیال میں اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ جو بھی افغان مہاجرین یہاں پہ موجود تھے ان کو واپس جانا ہے, اور جتنا جلدی ہو سکے ان کو چلے جانا چاہیے. کیا فیصلے ہو رہے ہیں, وزارت داخلہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ذوالقرنین حیدر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ لیٹسٹ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. اور اگر میں جان سکوں تو اس وقت نمبر آف افغان ریفیوجیز ان پاکستان ٹوٹل کتنے ہیں؟ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں, کس کے پاس کارڈ ہے, کس کے پاس کارڈ نہیں ہے. کچھ جو ہیں وہ انہوں نے امریکہ جانا تھا, اب امریکہ کہتا ہے ہم نے تو نہیں لینا, اب ان کا کیا اسٹیٹس ہے, وہ کتنی دیر میں جو ہے وہ واپس آئیں گے افغانستان یا جو بھی ان کا بنے گا. تو اس وقت ٹوٹل نمبر کتنا ہے؟ اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جب سے یہ 2023 سے ڈرائیو شروع ہوئی تھی کہ جو الیگل ہے ان کو واپس بھیجانا ہے, اب تک 8 لاکھ جو افغانی وہ واپس بھجوائے جا چکے ہیں. 8 لاکھ جی. 2023 میں 4,40,000 ہیں وہ بھجوائے گئے. اسی طرح 2024 میں 3,45,000 بھجوائے گئے, اور 2025 میں اب تک 17,000 جو ہے افغانی وہ بھجوائے جا چکے ہیں. یہ سارے کے سارے جو کہ یہاں پہ اللیگل رہ رہے تھے. اگر میں صرف اسلام آباد کی بات کروں تو 1.5 مہینے کے اندر 1100 کے قریب جو افغانی ہیں وہ واپس گئے ہیں. یہاں پہ ایک کیمپ بھی بنایا گیا ہے, جتنے اللیگل ہے وہاں ان کو لایا جاتا ہے, ان کی ڈاکومنٹ تیار کر کے پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے, واپس ان کے ملک بھیجا جاتا ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو بتا چلوں کہ ایک وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ ہوا, کمیٹی بھی بنائی گئی کہ پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے فیصلہ جلد از جلد جو ہے اس کو عمل درآمد کیا جائے کہ ان کو واپس بھجوایا جائے. اب اس میں ایشو یہ تھا کہ کچھ ہیں جن کے پاس کارڈ موجود ہیں, ACC کارڈ ہیں وہ موجود ہیں, کچھ جو ہیں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے باہر جانا ہے, ان کی تعداد جو ہے وہ 37,000 ہے. وہ جنہوں نے باہر جانا ہے 27 جو نیٹو کنٹری ہیں ان میں بھجوانا ہے.
اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو ممالک ہیں وہ ابھی بلا نہیں رہے. مسائل ہمارے لیے خاص طور پہ اسلام آباد میں پیدا ہو گئے ہیں کہ یہاں تک پیدا ہو گئے ہیں کہ کرائم کی جو ریشیو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ پچھلے دنوں ایک گھر میں 3.5 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی. اس میں جو لڑکے پکڑے گئے وہ یہاں پہ کوڑا کرکٹ جو اکٹھا کرتے ہیں, کباڑ کا کام کرتے ہیں, وہ پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق جلال آباد سے ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ کھنا پل کے ایریے میں اسی طرح کے 15 سے 20 لوگ ہیں جو کباڑ کا کام کرتے ہیں, تعلق وہاں سے, اور یہی پھر ریکی کر کے گھروں میں گھس جانا, وہاں سے وارداتیں کرنا. یہ ٹیررزم کا تو ایشو ہے ہی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے کئی اب لیٹسٹ ڈیڈ لائن کیا ہے جی, ان لوگوں کے لیٹسٹ جو پاس؟ ڈیڈ لائن ہے وہ اب جو اے سی سی ہے جن کے پاس کارڈ ہے, ایک تو ان کو اے سی سی مینس افغان سٹیزن جو کارڈ ہے ان کو یہ کہا گیا ہے جو کہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ جی 31 مارچ تک جو ہے ان کو واپس بھیجوایا جائے. جی اس سال 31 مارچ تک. اب جو اس کے بعد ہیں جو 37,000 رہ رہے ہیں جنہوں نے تھرڈ کنٹری جانا ہے, ان کے حوالے سے سپٹمبر تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور وزارت خارجہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو اللیگل تصور کیا جائے گا, پھر ان کو بھی واپس بھیجا جائے گا. اسی لیے وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کو بھی کہا ہے اور بات بھی ہو رہی ہے کہ جی آپ نے, کیونکہ اب امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ انکار کر دیا. اب سنا یہ ہے کہ امریکہ خود جو 40,000 افغانی ہیں وہ بھی وہاں سے ان کو نکال کے پناما یا دیگر جو ریاستیں ہیں ان وہاں منتقل کر رہا ہے. تو مسائل جو ہیں پھر یہاں پر ہمارے لیے آ رہے ہیں. تو اب یورپ سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے اگر آپ نے لینے ہیں تو لے لیں, واپس کرنے ہیں تو واپس کر دیں. اصل میں انہوں نے اتنا لمبا پروسیسنگ ٹائم رکھا ہوا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یوکرائن کی وجہ سے بھی جو ہے وہاں پر ریفیوجیز وغیرہ جا رہے تھے. وہ ہمارا ایشو نہیں, یورپ کی بات کر رہا ہوں, وہ ہمارا ایشو نہیں ہے جی. ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ جو افغانستان کے جو شہری ہیں جو پاکستان یعنی افغان سٹیزن شپ کارڈ جن کے پاس ہے وہ پاکستان میں ہیں, ان کو ایک ویزا بھی چلے ان کے پاس ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن وہ یعنی ایک طریقے سے انہوں نے رہنا نا, یعنی ایک گھر کے اندر شمس کالونی کے اندر آپ دیکھیں کہ 35 لوگ رہ رہے ہیں. یعنی وہ 5 مرلے کا گھر 7 مرلے گھر کو ہوٹل تھوڑی ہے, اور وہاں پر جو محلے دار ہیں وہ پریشان ہیں. مطلب اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی. تو یہ مطلب اس طریقے سے کچھ سسٹم نہیں بنا پائے ہم. میرے خیال سے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس ٹائم سرفراز بھٹی صاحب نے کافی زیادہ سختی کی تھی, تو پولیس بھی جاتی تھی مختلف جگہوں پر جہاں پر ان کو پتا ہوتا تھا, ان کی ہیومن انٹیلیجنس بھی ہوتی تھی, اپنی انٹیلیجنس بھی ہوتی تھی, تو اس کے اوپر ایک فوکس تھا. وہ ہٹے تو فوکس اس طریقے سے نہیں ہے. تو کیا محسن نقوی صاحب اس پر کوئی کام کر رہے ہیں, یا وزارت داخلہ یا کوئی ڈپٹی کمشنر؟ لائٹر نوٹ یہ کہتے ہیں کہ بگٹی صاحب کو واپس انٹیریئر منسٹر لے بلا نہیں, وہ چیف منسٹر ٹھیک ہے, ویسے تو ان کی جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہٹانے کے لیے لگے. ہاں وہ مطلب ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گیا ہے, میں تو حیران اس بات سے. نہیں, وہ زرداری صاحب نے ان کو اس میں سر ایشو جو بات کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ایشو ہے نا کہ جب آپ ایک اسٹرکٹ پالیسی اپناتے ہیں تو پھر آپ کو تھرڈ کنٹری UN مداخلت کرتا ہے, ان کے کہنے پہ پھر آپ کو ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے. اب لاسٹ جو ڈیٹ تھی وہ 31 دسمبر تھی کہ 31 دسمبر کے بعد پھر مکمل طور پہ آپریشن شروع کیا جائے گا اور ان سب کو نکالا جائے گا. پھر اس میں تھوڑی سی آپ کی طرف چودھری غلام حسین صاحب, لاہور کے اندر بھی, لاہور کیا ناظرین پنجاب پورے میں کسی بھی جگہ اوپر جائیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریے کے اندر افغانی موجود ہیں, اور افغانی جس جگہ کے اوپر رہتے ہیں ظاہر ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. سو چودھری غلام حسین صاحب, اوور دا رادر ڈیکڈز ناٹ ایئرس, آپ نے تو دیکھا ہے افغان وار کے بعد جو معاملات رہے, تو اب ڈونٹ یو تھنک کہ انف از انف کافی ہو گیا نا؟ مطلب ہم کتنا بھگتے ہیں, کیونکہ ہمارے اپنے مسائل اور تھوڑے ہیں کہ ہم ان کو بھی ہوسٹ کریں, اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ ڈنگ مارتے ہیں. جو صاحب وہ تو خیر جو فارن پالیسی کے ایکسپرٹس ہیں ان کا سبجیکٹ ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 8 لاکھ کچھ تو بہت بڑا نمبر ہے جو چلا گیا ہے, اب کتنے ہیں جو انلیگل ہے؟ اب ٹوٹل انلیگل جہاں پہ ٹوٹل تو ہے نا 43 لاکھ, اس میں سے اب 54% جو ہیں KP میں رہ رہے ہیں جو کہ کیمپ کے اندر ہیں, جن کی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے. اسی طرح 24% جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں. اب باقی بھی اس میں سے بھی ابھی جو ہے, ابھی تو تعداد آپ کہہ لیں کہ کم از کم اس وقت 23 لاکھ کے قریب جو ہے فگر موجود ہیں جو کہ ابھی تک یہاں پر پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں. اب یہ فیصلہ جو ہوا ہے بیسیکلی وہ یہ ہوا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد ان دونوں سیٹوں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان یہاں سے نکال کے ان کو کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا, جو کہ کیمپ ہیں پشاور میں ہیں جو کہ بارڈر ایریا کے قریب ہیں, وہاں پہ منتقل. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی ایمبیسی جانا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایمبیسی آئیں
ایمبیسی میں اپنا جو بھی کام ہے کر کے واپس کیمپ کے اندر چلے جائیں تاکہ ہر چیز کلیئرلی ہمیں پتا ہو کہ اتنے بندے آج آئے تھے واپس چلے گئے ہیں. جب یہاں رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دم سے پتہ چلی یہ گینگ بن گیا افغانیوں کا, انہوں نے لوٹ مار شروع کر اچھا ایک سٹوری پچھلے دن یہ بھی آئی تھی ترنول کے علاقے میں ترنول کے علاقے میں جائیں, وہاں پر آپ کو اسلام آباد کے مقامی کم, پنجابی کم, پٹھان کم, افغانی زیادہ ملیں گے. اچھا ایک سٹوری پچھلے دنوں یہ آئی تھی کہ ہاں وہ تو ہے پولیس پروٹیکشن ان کو ہے مختلف جگہ کے اوپر, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی پاکستان یہ ہوا ہے. یہ دیکھیں یہی تو المیہ ہے, یہ پکڑے جاتے ہیں 12 کو, خاص طور پہ رورل ایریا کی میں بات کروں تو وہاں پکڑے جاتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے 2,000 روپے کا ریٹ لگ جاتا ہے, 2,000 روپے لیے چھوڑ دیے, 2,000 روپے لیے چھوڑ دیے. اچھا پھر پاکستانی گرنٹر بھی آ جاتے ہیں. پھر ایک ایسا نیٹ ورک بھی ہے جو پاکستانیوں کا ہے, وہ کیا کریں گے پیسے لے کے آپ کو اپنے فیملی میں وہ شامل کرا دیتے ہیں. جب وہ فیملی میں شامل ہو جاتا ہے پھر آپ کے لیے نئے سرے سے کام شروع ہونے جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان کی کسی فیملی میں لگا ہوا ہے, وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے. اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور مسلسل یہ جاری ہیں. یہ صرف ایک نہیں ہے, نادرہ ہے. اب ایف آئی اے ہے. اچھا جو بچے یہاں پہ جن کی پیدائش ہوئی ہے افغانی, جو ان کے پیرنٹس کی, ظاہر ہے پاکستان کا تو وہ قانون نہیں ہے جس طرح ابھی تک امریکہ یا کینیڈا میں وہ کہ ان کو سٹیزن شپ بائی برتھ مل جائے, تو ان کا کیا سٹیٹس, وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی ان کا سٹیٹس دیکھیں یہ قائمہ کمیٹی میں بھی ایشو آیا تھا کہ جی جو بچے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں تو افغانیوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, کورٹ میں بھی درخواست کی گئی ہے کہ جی ہمیں شہریت دی جائے پاکستان کی. جی کیونکہ پاکستان کا قانون نہیں ہے شہریت دینے کا, تو یہی فیصلہ ہوا ہے کہ وہ بچے جیسے ہی والدین واپس جائیں گے تو وہ بھی ان کو بھی واپس جانا پڑے گا. صرف خواتین کے لیے ہے, وہ صرف خواتین کی شادی ہو پاکستانی سے ان کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستانی مرد اگر افغانی خاتون سے شادی کر لے تو اس کو تو اس حد تک ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ افغانی مرد جو ہے پاکستانی خاتون سے کر لے تو اس کو نہیں ملے. چوئی صاحب چلیں یہ آپ نے سارا معاملہ دیکھ لیا, سن لیا, لیکن آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ مطلب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ صورتحال خبر آپ سمجھ نہیں رہے. جی پلیز. آگے ان کو کوئی لے نہیں رہا, پیچھے وہ جانا نہیں چاہتے, پاکستان رکھنا نہیں چاہتا. وہ تو بالکل ہی ایک عجیب و غریب ایک مخمس میں پھنس گئے ہیں نا, کہ وہ افغانستان سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے, اور اتنی بڑی تعداد ہے. یہ تعداد تھوڑی نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ 54 لاکھ تھے اور 23 لاکھ ابھی ایسے ہیں جو, اور پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور امریکہ نے ابھی نہ کر دی ہے, اور باقی یورپ یا اور ملک بھی کوئی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. تو یہ بڑا سیریس پرابلم ہے. یہاں ہمارے اپنے لوگوں کے لیے روٹی روزگار کا بندوبست بڑا مشکل ہے, تو ان کو کہاں سے اکاموڈیٹ کریں گے؟ بٹ ڈو دے وانٹ ٹو اسٹے ان پاکستان فار گڈ؟ نہیں ظاہر ہے وہ تو بتا رہے ہیں کہ خواہش تو ہے کہ سٹیزن شپ مل جائے. اور بھائی آپ ایک بات بتائیں, ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم نے ان کو بالکل ویلکم بھی کیا اور ہم نے ان کو بھائی سمجھا. ہم نے یعنی یقین کریں کہ جس طریقے سے پاکستانیوں نے محبت کی افغانستان کے شہریوں کے ساتھ, مسلمان سمجھتے ہوئے, ان کو ڈسپلیس پرسن سمجھتے ہوئے, انہوں نے وہ جواب نہیں دیا. اچھا اس کے باوجود تحمل کیا پاکستان نے. اب تو یہ دیکھ لیں کہ یعنی آپ یورپ میں جائیں اور امریکہ میں جائیں, وہاں دیکھیں جو ہیٹریٹ ہے ان کی پاکستان کے لیے, یعنی یہ ہندوستان کو ہم سے قریب سمجھ رہے ہیں. اور بیسیکلی ان کے اندر کس نے یہ بات انجیکٹ کر دی کہ ایک مسلمان بھائی, ویسے ہی ہمیں مسلمان کی قدر کرنی چاہیے, اس کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں غیر مسلم کو. براہ راست نیبر ظاہر ہے وہ, لیکن کیا ہے ہماری اچھائیاں ہیں اور اس اچھائیوں کو یہ یاد نہیں رکھتے, الٹا دشمنی کر رہے ہیں. مجھے I feel to understand کیوں ہے یہ. ناظرین امریکہ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, ذوالفقار بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. امریکہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے حوالے سے ایک خبر ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. چوئی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں, فارن پالیسی ایکسپرٹس تو نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے ناظرین کہ UN سیکیورٹی کونسل کی سطح کے اوپر جو ہے امریکہ اور روس ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. یوکرین کی جو جنگ ہے اس کو 3 سال ہو گئے ہیں. اب امریکہ نے جو قرارداد جو وہ لے کے آیا, ظاہر ہے سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاورز ہیں, وہ سب نے اس کو مان لیا ہے کہ جو ہے پرامن حل کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے یوکرین کے اندر. لیکن جو سارے کا سارا یورپ ہے وہ جنرل اسمبلی کی سطح کے اوپر وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے امریکہ کے خلاف قرارداد پاس کر لی ہے کہ جی نہیں یوکرین کے اوپر جو روس کا قبضہ ہے اس کو غاصبانہ قبضہ ڈکلیئر کیا جائے اور فوری طور پر جو ہے روس کو وہاں سے نکلنے کا کہا جائے, ٹیریٹوریل جو ہے انٹیگریٹی اس حوالے سے بات کی جائے. چوئی صاحب اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ سے ہیوج ڈیولپمنٹ, امریکہ اور یورپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائم کے اندر کہ یہ پہلا یہ واقعہ ہوا ہے کہ روس
اور امریکہ ایک ساتھ ہیں اور یورپ چائنا بھی اب تین اور ویسٹرن یورپ جو ہیں وہ ویسٹرن یورپ آمنے سامنے کھڑا ہے. چوہی صاحب نہیں خاور صاحب دیکھیں وہ نئی جو انتظامیہ آئی ہے نا امریکہ کی, ان کا موقف اور جو گوئنگ انتظامیہ تھی جس کے وقت یہ جنگ ہوئی ہے اور بہت بڑی دنیا کو ایسے ملکوں کو جو اس میں شامل بھی نہیں تھے ان کو بھی نقصان ہوا ہے. بس جنگ کا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. Having said this, اب وہ کہتے ہیں جی $350 بلین امریکہ جو ہے وہ اپنا لوز کر چکا ہے یہ انوانٹڈ جنگ میں. تو ہم نے نہ تو ان کو پیسے دینے ہیں, نہ اس کو پرپیٹریٹ یعنی اس کو آگے بڑھنے بھی نہیں دینا جنگ کو. اور اگر یورپ لڑنا چاہتا ہے تو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو کے لڑے. تو یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک کی لڑائی جو ہے یوکرین نہ روس کی مائٹ کے آگے ٹھہر سکا ہے, نہ اتنی امداد اور اتنی ہلا شیری جو تھی یورپین گورنمنٹس اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی, اس نے روس کا جو آنسلاٹ تھا اس کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے اور ابھی بھی کوئی ان کو کامیابی کا امکان نہیں ہے. تو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. امریکن انتظامیہ نہیں چاہتی کہ دنیا میں جنگیں ہوں. وہ اب زیادہ سے زیادہ اپنی اکانومی اور دنیا کی اکانومی کی طرف توجہ دے رہے ہیں. لہذا یہ اب آپ کو بٹر پل کھانی پڑے گی, یہ آپ کو لینی پڑے گی, یورپ ہو یا کوئی اور, کہ بھئی امریکہ کہتا ہے کہ اگر جنگ لڑنی ہے تو اپنے بال بوتے پر لڑیں, ہمیں اس میں نہیں لائے. اور روس اور امریکہ اگر یوکرین کے معاملے پر ایک قرارداد پر متفق ہو گئے ہیں تو پھر دوسرے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات ہوں کہ جس سے مڈل ایسٹ اور علاقوں میں جو تنازعات ہیں ان میں حل کرنے میں بھی کوئی مدد ملے. بٹ دیٹ از ایکسپیکٹنگ ٹو مچ ٹو سون. پر یہ بات پکی ہے کہ یوکرین جنگ جو ہے وہ آپ اپنی اختتام کو پہنچے گی, اور کسی کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمیں بہت سارا چیزیں منگوانی ہوتی ہیں باہر سے اور جو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی وہ نیچے آئیں گی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ ابھی امریکہ کے دورے پہ ہے, وہ کٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ٹرمپ واز سو بلنٹ. ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو یورپین پیسے لگا رہے ہیں, پولیس صاحب اگر ہم وہ شارٹ سنا سکے تو. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total efforts, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan, because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day, and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. But President, they get their money back, we don't, and now we do. But that's only fair. ویری انٹرسٹنگ. ان کو پیسے واپس مل رہے ہیں تو ہمارے سارے کے سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وہ پریزیڈنٹ جو میکرون فرینچ پریزیڈنٹ وہ کہتا ہے نہیں جی ایسا نہیں ہے, ہم اس طرح ہوگا, گرانٹس ہیں, ایڈز ہیں. وہ کہتا ہے if you want to believe it, believe it. نہیں تو بات سچ تو یہی ہے نا کہ یورپ کا انٹرسٹ ہے یوکرائن میں, ٹھیک ہے. امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس حد تک نہیں ہے جتنا یورپ کو تو گیس سپلائیز بھی وہاں سے آ رہی ہیں. یورپ کو تو رشیا کی اس سائڈ سے آتی ہیں تو وہ یوکرائن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو تو تھریٹس بھی ہیں نا رشیا سے, ٹھیک ہے, ان کو اپنے بھی تھریٹس ہیں. تو وہ بیسکلی یورپی یونین ایک سائڈ پر کھڑی تو ضرور ہے, بہت سے ممالک ہیں بظاہر دیکھنے کو, لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکتے جب امریکہ, چائنا اور رشیا ایک سائڈ پر ہو جائیں. بٹ پھر بھی یورپ کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. یورپ کو کیا مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ اگنور کر سکتے ہیں, وہ تو نظر آ رہا ہے کر سکتے ہیں, لیکن کیا ماضی میں یہ ہم نے سوچا تھا کہ یورپ کو اس طرح اگنور کیا جائے گا جس میں جرمنی, یو کے, فرانس جیسے بڑے ممالک ہیں موجود ہیں, تو سوچا تو نہیں تھا. لیکن پھر کہتا ہے نا ہونی کو کون ڈال سکتا, ہونی کو کون ڈال سکتا. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد پاکستان انصاف کیمپ لگانے کا پلان کر رہی ہے, وہ بھی اڈیرہ جیل کے باہر. یہ کتنا ایک وائبل آپشن ہے اور کیا اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف, بات کریں گے آفٹر دی بریک.
शिबली फराज साहब लीडर अपोजिशन सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने बताया सहाफ़ी से बात करते हुए कि वी आर वर्किंग प्लानिंग समथिंग कि अडियाला जेल के बाहर कोई कैंप लगाया जाए। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर कैंप लगने जा रहा है। लीडरशिप इस पे बहस कर रही है, 2 रोज में इसका फैसला कर लेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये आपको लग रहा है कि ये जस्ट स्टेटमेंट एक होता है ना, आपने बयान दे दिया, या वाकई आपको लग रहा है कि इस हवाले से कोई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी के साथ ये सोच रही है कि इस ऑप्शन के ऊपर वो अमल करेंगे या अमल करने जा रहे हैं? अभी तो एक आइडिया आया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फायदा है, क्योंकि उससे बड़ी प्रॉब्लम्स इन्हीं को है ना। फिर वहाँ मीटिंग वगैरह पर पाबंदी लग जाएगी, ये बाहर शोर शराबा मचाते रहेंगे, अंदर वो जिनके लिए ये कर रहे हैं उनको कि इसका फायदा नहीं। आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू पुट अप ए कैंप। वो तो इसलिए था कि मीटिंग वगैरह ना हो, तो वो हो रही हैं, तो उसको प्रेशराइज करना था। और वो लार्जर पिक्चर प्लान कर रहे हैं, जो आपको पता ही है ईद के बाद का जो उनका, या इससे पहले भी एक मीटिंग है 26-27 को, सुन रहे हैं उसमें क्या निकलता है। अपोजिशन अलायंस कैंप, ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ पांव तो मार रही है उनका। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई चले या ना चले, हम मतलब ऐसे ही हाथ पांव ने, जैसे जेल भरो तहरीक थी, जैसे भूख हड़ताली कैंप था, अपना मजाक उड़वाया ना, तो ये भी करके देख लें। अडियाला जेल के बाहर कैंप क्या लगाएंगे कि इमरान खान साहब को अदालत ने जो है वो कन्विक्ट किया है 14 साल के लिए, क्योंकि जुर्म साबित हुआ है। किस बात का कैंप है? मतलब वो वजह है ना, आपने लगाना है क्या मुलाकातें जिस तरह जेल मैनुअल के तहत होती हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक तो जो कह रहे थे कि बुशरा बेगम और इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, मेरे ख्याल से वो हो चुकी है कल। वो मुलाकात जो कि उनकी आपस में, जो ठीक है, मियां हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो मुलाकात कराना चाह रहे हैं तो कराएं। खाने के हवाले से बताया जा रहा है कि 6 लाख से खर्चा बढ़कर 8 लाख हो चुका है मंथली इनका एक्सपेंस। तो खाने पीने के हवाले से भी कोई रियासत पाकिस्तान कमजोर नहीं हो जाएगी, खाना भी उनको अच्छा दें। लेकिन ये जो अननेसेसरी मुलाकातें हैं, जो पॉलिटिक्स के लिए वो नाअहल हैं, तो वो पॉलिटिक्स जो वहां से वो करना चाहते हैं, सियासी जो टीम से मुलाकात करें तो फलान टीम से मुलाकात करें, इनकी इजाजत उतनी होनी चाहिए जितने आम बाकी कैदियों को है। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। आई बिलीव कि अभी जो हालात हैं ना वो बहुत खराब हैं ना बहुत अच्छे हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन। अभी भी एक रास्ता है कि वे आउट निकालें और एक वर्किंग रिलेशन बना लें। इमरान खान साहब ने अगर बाहर आना है तो कोर्ट से ही आना है भाई। अच्छा इमरान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आपको लगता है कि ये अपोजिशन को वो लीड करने का ये जो किरदार है, पीडीएम का तो बड़ा कामयाबी के साथ उन्होंने निभाया। उन्होंने कहा कि जी मैं देख लें, मैंने हुकूमत गिराई उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब आपको लगता है कि वो ये किरदार लेंगे और ज़ाहिर है पीटीआई उनके पीछे उनको इमामत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? चोई साहब, मतलब फजल रहमान अब कल की सियासत देख रहे हैं ना, आज का तो उनको कोई नहीं है। उन्होंने उनके साथ जाना है और वो इन वन फॉर्म और दी अदर वो आपस में फैसला है कि महमूद अचकज़ई लीड करें या फजल रहमान करें या कोई और करे, वो तो पार्टियां खुद फैसला करेंगी। लेकिन फजल रहमान जाएंगे उन्हीं के साथ, हुकूमत के साथ या पीटीआई के साथ? ना पीटीआई ऑपोजिशन। मैं इसलिए नहीं मानता, मैं 26वीं आईनी तरमीम पे भी मेरा यही आपका ख्याल था उधर जाएंगे, मेरा नहीं, मेरा ख्याल था नहीं, मैंने ये कहा था कि ये हुकूमत के साथ जाएंगे। मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि देखें जरा सी आप बात करते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब बड़ा सा जो है गुलदस्ता लेके उनके घर चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल फैसला होगा मौलाना साहब। मौलाना की सियासत जो है ना वो बड़ी, उसमें जो है हिकमत होती है, इतनी आसानी से समझ नहीं। चले नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।